اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177. اور وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جب بھی وہ وعدہ کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں. And who establishes prayer and gives zakat, and those who fulfill their promise when they promise. یہ اس آیت کا تیسرا حصہ ہے. پہلا حصہ ایمان کا، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، نبیوں پر اور کتابوں پر ایمان. دوسرے حصے میں یہ بتایا گیا کہ جب یہ ایمان اندر آتا ہے تو باہر کیا چیزیں آتی ہیں. ظاہر بات ہے کہ ہمارے اندر جب بھی کوئی اندر کچھ ہوتا ہے تو باہر کچھ نہ کچھ دکھتا ہے. مثال کے طور پہ اگر وائرس چلا گیا ہمارے اندر تو باہر کیا ہوتا ہے؟ ہمارا باڈی ٹمپریچر کیا ہوتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے. اسی طرح اگر کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے، مثلا کڈنی میں خرابی ہوئی تو ہمارے پیر کیا ہوتے ہیں؟ پھولنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ انڈیکیشن ہے کہ اندر کچھ ہو رہا ہے. تو اسی طرح جب اندر ایمان آتا ہے تو وہ کیا چینجز پیدا کرتا ہے کہ انسان اپنی سب سے محبوب چیز جو مال ہے، وہ اللہ جو سب سے بڑا محبوب ہے اس پر خرچ کرنے لگتا ہے، اس کے لیے خرچ کرنے لگتا ہے. اور کس کو آپ خوبصورتی دیکھیے کہ اللہ پر ایمان کے بعد ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ فوکس کر رہا ہے جن کو سوسائٹی میں کوئی اہمیت نہیں دی جاتی. کہا جاتا ان کا خیال رکھتے ہو، اس کا مطلب کہ مجھ سے محبت کرتے ہو. یتیم، اناتھ کو، غریب کو، مسافر کو جسے کوئی نہیں پوچھتا، مانگنے والے بھکاری کو، اور جن کی گردن پھنسی ہوئی ہے اس لیے کہ ان کو کوئی دھیان کیوں نہیں دیتا؟ جانتا ہے کہ ان سے ریٹرن کچھ ملنے والا نہیں ہے. آدمی لگاتا کہاں ہے؟ جہاں سے کچھ واپس آنے والا ہوتا ہے. لیکن ان پر جو خرچ کر رہا ہے وہ اس یقین کے ساتھ کرے گا کہ اس کا بدلہ مجھے اللہ تعالیٰ دے گا. جس کے اندر یہ یقین ہوگا وہی خرچ کرے گا، جس کے اندر نہیں ہوگا وہ نہیں کر سکتا. اب اس کے بعد تیسرے نمبر پہ فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں. دیکھیے اکثر لوگ ہم میں سے نماز کو جو اللہ امپورٹنس دیتا ہے وہ نہیں دیتے. نماز ہمیں خدا سے جوڑ دیتی ہے اور ہر وقت یاد دلاتی ہے کہ اللہ اکبر. اب دیکھیے کتنی بار ہم بولتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. ہر ایکشن جو بھی چینج ہوتا ہے ہمارا پوسچر
اللہ اکبر، مطلب دنیا میں کوئی چیز بڑی نہیں، کوئی چیز بڑی نہیں، نہ فیملی بڑی ہے، نہ بچے بڑے ہیں، نہ سوسائٹی بڑی ہے، سب سے بڑا اللہ ہے۔ اگر اس کو تم نے خوش کر لیا، راضی کر لیا، باقی چاہے کوئی خوش ہو نہ ہو، تم کامیاب ہو گئے اپنے مقصد میں۔ سب سے بڑی چیز تو تم نے پا لی نا، سب سے بڑا اچیومنٹ تو تمہیں حاصل ہو گیا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب شعور کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ جب اللہ اکبر بولیں گے، تب کہ واقعی اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور نماز کیا کرتی ہے؟ اب اسی لیے آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی تکلیف ہوتی تھی تو نماز کی طرف بھاگتے تھے۔ ہم لوگوں کا کبھی ایسا ہوتا ہے کیا کہ کوئی مصیبت آئی، کوئی تکلیف آئی تو نیت باندھ لیا کھڑے ہو کر کے؟ نہیں، پہلے اس کو فون کیا، اس کو فون کیا، اس کو فون کیا، ادھر بھاگے ادھر بھاگے، اور جب کہیں سے کچھ نہیں ہوا تو مایوس ہو کے بیٹھ گئے کہ او اللہ نے میری قسمت ہی خراب کر دی۔ ایسا ہے۔ پھر آپ دیکھیے ایک اور پوائنٹ کی بات اس میں کیا ہے کہ جب آپ اوپر اٹھ جاتے ہیں نا، جب آپ اللہ سے جڑتے ہیں تو آپ دنیا سے اوپر اٹھ جاتے ہیں، چونکہ اللہ ساتوں آسمان کے اوپر، عرش کے اوپر ہے۔ تو اسی طرح سے جب آپ اللہ سے جڑ جاتے ہیں تو دنیا کی مصیبتیں، تکلیفیں چھوٹی دکھائی دینے لگتی ہیں آپ کو۔ مثال کے طور پہ کوئی کتا آپ کو بھونک رہا ہے، اسی ٹائم اگر شیر آ گیا تو کتے کو یاد رکھیں گے کہ بھول جائیں گے نا۔ اسی طرح مثال کے طور پہ کوئی کانسٹیبل ہے، آپ اس سے ڈر رہے تھے، اسی ٹائم ڈی سی آ گیا، ڈی جی پی آ گیا تو کیا اس کو یاد رکھیں گے؟ نہیں۔ تو اسی طرح جو اللہ سے جڑتا ہے وہ گویا کہ دنیا سے اوپر اٹھ جاتا ہے، پھر اسے کسی کی تکلیف کی پرواہ نہیں رہتی ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ سب سے بڑا اچیومنٹ تو ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کو تو کوئی چھین نہیں سکتا نا ہم سے۔ اللہ کو کون مجھ سے چھین سکتا ہے؟ ہر چیز چھین سکتا ہے، میری جان لے سکتا ہے کوئی، میرا مال لے سکتا ہے، دولت لے سکتا ہے، لیکن خدا کو کوئی مجھ سے نہیں لے سکتا۔ تو وہ ڈس اپوائنٹڈ نہیں ہوتا، وہ مایوس نہیں ہوگا کبھی، وہ کبھی ہمت نہیں ہارے گا۔ اور دوسری چیز وآت الزکاۃ، زکوٰۃ دیتا ہے وہ، اس لیے کہ اسے یقین ہے کہ میرے خدا نے جس چیز کا وعدہ کیا ہے اسے پورا کرے گا۔ اور تیسری چیز آج کے وہ یہ ہے کہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ جب بھی کوئی وعدہ کرتے ہیں، ہم لوگ وعدہ کر کے بھول جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ارے یہ تو ایسے ہی ہم نے بول دیا تھا۔ نہیں، آپ چاہے اللہ سے وعدہ کریں، کسی بندے سے وعدہ کریں، اپنے بچے سے وعدہ کریں، اپنے نوکر اور غلام سے وعدہ کریں، اگر پورا نہیں کیا تو خدا کے نظر میں آپ غدار اور جھوٹے ہیں۔ اور یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اکثر ہم میں سے مطلب اچھے لوگ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے۔ ہم اکثر بولتے ہیں 2 منٹ میں آ رہے ہیں، 2 منٹ میں آتے ہیں کیا؟ 5 منٹ میں آ رہے ہیں، اور آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کے بعد آتے ہیں۔ 10 بجے آ رہے ہیں، 2 بجے آ رہے ہیں۔ یہ جو چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ پر جو ایمان رکھتا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ نماز کا قائم کریں۔ بہت سے لوگ بہت دین کی بڑی بڑی باتیں کرنے والے نماز میں غائب رہتے ہیں۔ سارا وزڈم، ساری حکمت اللہ تعالیٰ تو بولتا ہے کہ ایمان اگر ہے، معرفت ہے، تو یہ چیزیں زندگی میں ضرور ہوں گی، فرسٹ پرائرٹی ہوگی نماز، زکوٰۃ اور وعدے کی پابندی۔ وعدے کی پابندی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے اندر امانت داری اور آنیسٹی نہیں ہے اس کا ایمان ہی نہیں، وہ مومن ہی نہیں ہے۔ ولا دین لمن لا عہد لہ، جو وعدہ کر کے پورا نہیں کرتا ہے اس کا کوئی دین نہیں، وہ بے دین آدمی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یہ جو ایمان کی نشانی اور علامتیں ہیں
اپنے اندر اس کو پیدا کرنے اور اپنے آپ کو چیک کرنے کی توفیق دے کہ ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔